بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ ہود السلام کی. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے مائک آف کر لیں جی، میں شروع کرنے لگا ہوں. جی سر. اور کوشش کیا کریں آپ کے مائک آف رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے 95 تک. یہ ایک رکوع ہے پورا، اور اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے. اور آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کو 5 علوم میں منقسم کیا ہے: علوم خمسہ، علوم پنجگانہ. تو یہ سورہ ہود کا تقریباً تعلق علم تذکیر بایام اللہ سے ہے، یعنی اس میں پرانی قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں. تو اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو مدین میں رہتی تھی کیسے دعوت دی اللہ کی عبادت کرنے کی. اور اس قوم میں ایک فالٹ تھا، ایک نقص تھا، وہ یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اجتماعی طور پر ان کے اندر یہ عیب تھا کہ کسی کو کوئی چیز ناپ کر دینی ہے یا تول کر دینی ہے تو کم دینی ہے، اور اگر کسی سے لینی ہے تو پوری لینی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برائی سے روکا، اور پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور آخر کار ان کی اس بڑی بری خصلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ ایک چیخ کے نتیجے میں سارے ہلاک ہو گئے اور اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، اور ان کی آبادیاں ایسے ویران ہو گئیں جیسے یہ کبھی آباد نہیں تھی. تو اس سارے رکوع میں اس چیز کا تذکرہ ہے. ہم چلتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اور ہم نے، کیونکہ اس سے پہلے پچھلے رکوعوں میں بھی، پچھلی آیاتوں میں بھی دوسرے انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، تو اس میں بھی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اہل مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قال، اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا. دعوت کا آغاز ہمیشہ اکثر ہر نبی بلکہ اپنی دعوت کا آغاز جو ہے وہ توحید سے کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بھی توحید سے کر رہے ہیں. یا قومی، اے میری قوم. یا قومی اصل میں کیا تھا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. اب یہ یا قومی اعبدوا اللہ کیسے ہو گیا؟ یا قومی، یا ساکن ہے، اعبدوا اللہ امر کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے، وہ گر گیا تو عین سے آغاز ہو رہا ہے. عین بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. تو اب اس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ ایک پہلے ساکن کو گرا دیا اور اس کے پیچھے جو کسرہ تھی اس کو اگلے کے ساتھ جوڑ دیا. یا قوم اعبدوا اللہ. یا قومی، اے میرے قوم، اے میری قوم، اے میرے بھائی بندے ہو، اے میری بستی کے، اے مدین والوں. اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ غیرہ
کوئی معبود اس کے سوا، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ ولا تنقصوا المکیال ولا تنقصوا المکیال والمیزان ولا تنقصوا المکیال والمیزان ولا تنقصوا، تم نہ کمی کرو، یہ نقص ہوتا ہے ناقص، کم کسی، ولا تنقصوا یہ فعل نہیں ہے، لا تنقصوا تم نہ کم کرو، المکیال ماپ کو، والمیزان اور تول کو۔ المکیال اور المیزان دونوں جو ہے یہ اس میں آلہ ہے، مکیال ماپنے کا آلہ، یعنی غلہ یا دیگر چیزیں جس سے ماپی جائیں، اور میزان تولنے کا، تو ناپ اور تول میں تم کمی نہ کرو۔ یہ قوم شعیب میں یہ بڑا فالٹ تھا، یہ نقص تھا کہ جب وہ کسی چیز کو تول کر یا ماپ کر دوسروں کو دیتے تو کم تولتے اور کم ماپتے، یعنی زیادہ، یعنی اس میں سے پروفٹ کرنے کی کوشش کرتے، دوسروں کا حق مارتے۔ اور قرآن مجید میں ایک سورۃ المطففین جو 30ویں پارے میں ہے، وہ بھی اس قسم کی بددیانتیوں کی بے خونی کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ کی سبب ان پر عذاب آیا تھا۔ آگے دیکھیے، انی اراکم بخیر، حضرت شعیب ان سے فرماتے ہیں کہ انی بے شک میں، اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر خیر کے ساتھ، یہاں خیر سے مراد خوشحالی ہے، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تم معاشی طور پر مضبوط ہو، پھر تمہیں یہ کرپشن کرنے کی، یہ بددیانتی کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس طرح کے عیب میں ملوث ہے اور وہ معاشی طور پر اسٹرانگ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ بھائی جان آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اللہ نے آپ کو دیکھے کتنا دے رکھا ہے، اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کتنا بچا لیں گے؟ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم آسودہ حال ہو، تم خوشحال ہو، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، تو تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تم نہ کمی کرو ناپ میں اور نہ تول میں، انی اراکم بخیر میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، وانی اور بے شک میں، اخاف خوف کرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط گھیرنے والے دن کے عذاب سے، یعنی ایسا عذاب جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، میں تمہیں گھیرنے والے عذاب کے خوف، عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ تم نے اگر اپنی روش نہ ترک کی، تم نے اپنی برائیوں کو نہ چھوڑا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب آئے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم عذاب تمہیں آ کے نہ پکڑ دے۔ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف شعیب کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، انی اراکم بخیر، اور میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف کر رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اوفو امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم پورا کرو، پورا کرو کس کو؟ المکیال ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اے میری قوم، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ لوگوں کو چیزیں پوری دیا کرو،
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تبخسوا الناس، اور ولا تبخسوا یہ فعل نہیں ہے جمع مذکر، تم کم نہ دو الناس لوگوں کو اشیاءهم ان کی چیزیں. مثال کے طور پر آپ نے غلہ ماپ کے دینا ہے، تو جتنا غلہ ان کا بنتا ہے آپ نے اس میں سے کم دیا تو آپ نے اس کا حق مارا. یا کوئی چیز تول کر دینی ہے تو 1 من آپ نے تول کر دینی ہے، تو آپ من کی بجائے اسے 38 kg دے دیں، آپ 2 kg، یعنی ایسے طریقے سے کہ آپ 2 kg کی جسے کہتے ہیں ڈنڈی مار رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَلَا تَعْثَوْا، تم نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی، فساد مچاتے ہوئے، تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. یعنی آپ دیکھیے ان آیات سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایسے ہے جیسے زمین میں فساد پھیلانا، جیسے زمین میں فساد فی الارض کا ارتکاب کرنا. تو ناپ تول میں کمی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اسی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. بقیت اللہ، اللہ کی دی ہوئی بچت، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یعنی آپ لوگوں کو پورا ناپ دیتے ہو، پورا تول دیتے ہو اور اس سے اپنا مارجن، اپنا پروفٹ کماتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. نہ یہ کہ تم ڈنڈی مار کے اپنا حلال رزق کو بھی کیا کر دو، حرام کرو. اپنے حلال رزق میں تھوڑا سا بھی اگر حرام ملا دیا تو وہ پورا حرام ہو جائے گا. بقیت اللہ، اللہ کی دی ہوئی بچت، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، وہ میں نے اور ما نہیں، انا ضمیر ہے واحد متکلم کے لیے، میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگران، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. اس آیت کے مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم ناپ تول میں کمی کیا کرو، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارا نگران نہیں ہوں کہ میں تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے تمہارے ناپ اور تول کو پورا کرتا پھروں. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا تھا، اور اس کے بعد تمہاری مرضی، اگر اللہ کے حکموں کی تعمیل کرو گے تو جزا کے مستحق ہوگے، اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو سزا کے مستحق ٹھہرو گے. میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں کہ تم سے زبردستی اچھے کام کرواؤں، تم سے زبردستی اللہ کے حکموں کی تعمیل کرواؤں. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی دروغہ نہیں ہوں، میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. اب دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ریئیکشن کیا ہے. یہ وہی ریئیکشن ہے جو آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے رد عمل میں برائی کرنے والے یا برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ، برائیوں میں لتڑے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا تمہیں تمہاری اچھائیاں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کوئی اسی طرح کا رد عمل دیا. کیا کہا انہوں نے، قالو انہوں نے جواب دیا شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں،
یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. یہ حرف استفہام ہے. کیا؟ صلاتک مرکب اضافی، تیری نماز. تأمر حکم دیتی ہے، کا تجھے، کس بات کا؟ ان نترکا، ان یہ کہ نترکا ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ما جسے یعبد پوجتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد. کیا تمہیں تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم صدیوں سے، نسلوں سے ہمارے آباء و اجداد جن چیزوں کی پرستش، جن چیزوں کی پوجا کیے آ رہے تھے، کیا تیری نماز یہ ہمیں حکم دیتی ہے، تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں؟ گویا وہ اپنی صدیوں کی روایات کو چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے. وہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، غلط کرتے تھے، تو اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تجھے تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دیں؟ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ انہی کی پرستش کرتے تھے. آپ ایک ہمیں نیا راستہ دکھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، او یا ان یہ کہ، یہاں بھی ان نترکا ہوگا، ان نترکا یہ محذوف ہوگا کہ ہم چھوڑ دیں، نفعلو ہم کرنا، نفعلا ان کی وجہ سے نفعلا ہے، ہم کرنا چھوڑ دیں، فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، یعنی جو ہم اپنے مالوں میں جو جیسا کرنا چاہیں. کیا تمہاری نماز اس بات کا تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں اپنی خواہش کے مطابق معاملہ نہ کریں؟ یعنی اگر ہم اپنا مال میں اضافہ کرنے کے لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو کیا ہم وہ نہ کریں؟ کیا تمہاری نماز، تمہاری دینداری تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کا بے شک تو، لانتا تو، الحلیم بردبار اور رشید سمجھدار، تو بڑا بردبار اور سمجھدار ہے. یعنی ہم تمہیں بردبار اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کریں. یہ ہمیں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تمہیں تو ہم اپنے درمیان ہم کیا سمجھتے تھے؟ ہم تو تمہیں اچھا بھلا انسان سمجھتے تھے، ہم تو تمہیں بردبار سمجھتے تھے، ہم تو تمہیں نیک چلن سمجھتے تھے. یہ کیسی باتیں کرنے لگ گیا؟ یہ تنزن وہ کہہ رہے ہیں. یا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اب کیا تو ہی وہ رہ گیا ہے کوئی بردبار اور سمجھدار، باقی کوئی اور سمجھدار نہیں ہے کہ تو ہمیں بتائے گا کہ اس طرح کام کرنا ہے؟ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا آرگو کر رہی ہے. ہر نبی کو مشکلات آئی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی. تو آگے دیکھیے حضرت شعیب کیا جواب دیتے. قال یا قومی، قال انہوں نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، ان اگر حرف شرط ہے، کنت میں ہوں، علی میں پر، بینہ روشن دلیل، واضح دلیل، من ربی اپنے رب کی جانب سے. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے میں روشن دلیل پر ہوں، میں واضح دلیل پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے نبوت دے رکھی ہے، نبوت عطا کر رکھی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، ورزقنی اور اس نے مجھے رزق دیا، منہ اپنے پاس سے، رزقا حسنا بہترین رزق، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہوا ہے. تو پھر آپ مجھے بتاؤ میں اس کا حکم کیوں نہ مانوں، میں کیوں آپ کو آپ کی برائیوں سے نہ روکوں.
وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان یہ کہ مخالفہ میں مخالفت کروں، کم تمہاری، الا اس چیز کی طرف، ما انہاکم عن جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت سے کرنے کا حکم دے رہا ہوں اور خود اس کے خلاف کروں، شرک کروں، یا میں تمہیں ناپ اور تول میں کمی کا سے منع کر رہا ہوں اور خود کرنا شروع کر. تو میں نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے تم کو منع کر رہا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. میں کیا چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح. ان اريد، یہاں ان جو ہے یہ آپ قاعدہ یاد رکھیے کہ ان کے بعد اگر اللہ ہو تو ان نفی کے معنی میں ہو جائے. ان اريد میں نہیں چاہتا، اللہ مگر کیا چاہتا ہوں، الاصلاح اصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں. یا اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں. مستطاعت، جس قدر میں کر سکتا ہوں، جس قدر میری طاقت ہے، میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں تو اصلاح چاہتا ہوں، میں تو معاملات کو سنوارنا چاہتا ہوں. اور یہ وما توفیق الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ مگر اللہ کی. مجھے یہ ساری توفیق تو اللہ کی وجہ سے حاصل ہے، اللہ کی مدد سے حاصل ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں نے رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے. پھر ترجمہ ملاحظہ کیجیے. قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہوں. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے بہترین رزق سے نوازا ہوا ہے. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو صرف اللہ کی مدد سے ہے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. حضرت شعیب نے مزید کیا فرمایا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں، شقاقی، میری مخالفت، کہ تم میری مخالفت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ اور کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیا ہو، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، تمہیں وہ عذاب پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسے قوم نوح کو پہنچا. جیسے قوم نوح کو عذاب آیا، تمہیں میری مخالفت کی وجہ سے، تمہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ تم میری مخالفت میں اتنے آگے چلے جاؤ اللہ کی نافرمانی کرنے میں کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جیسے قوم نوح کو پہنچا تھا. او قوم ہود، یا قوم ہود کو پہنچا تھا. او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، وما، اور نہیں ہے قوم لوط کی قوم، منکم تم سے، ببعید دور، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تجھ سے دور، تم سے دور نہیں ہے. تو دیکھو کہ میری مخالفت تم سے کوئی ایسے کام نہ کروا دے کہ جیسی پھر ان کاموں کی وجہ سے، جیسی مصیبت، جیسا عذاب قوم نوح کو آیا یا قوم ہود کو آیا یا صالح علیہ السلام کی قوم کو آیا، ویسے تمہیں بھی ایسا عذاب آ جائے. اور تم نہیں دیکھتے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کوئی دور نہیں ہے، تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہ تمہیں میری مخالفت تم سے ایسا کام نہ کروا دے
کہ ان یصیبکم کہ تمہیں بھی پہنچے، تمہیں بھی ویسی مصیبت پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح جیسے قوم نوح کو پہنچی، او قوم ہود یا قوم ہود کو پہنچی، او قوم صالح یا صالح کی قوم کو پہنچی، وما قوم لوط منکم ببعید اور لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو تم سے دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم واستغفروا اور تم بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، ربکم اپنے پالن ہار سے، اپنے پروردگار سے، ثم توبو ثم پھر توبو الیہ اسی کی طرف توبہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو گے تو دیکھو ان ربی رحیم ودود، ان ربی بے شک میرا رب رحیم بڑی مہربانی کرنے والا، بہت مہربان، ودود بہت محبت کرنے والا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ تو دیکھو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، واستغفروا ربکم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود کہ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قالوا انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، کثیرن بہت ساری باتیں، مما تقول اس میں سے جو تو کہتا ہے، کہ اے شعیب تیری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ تجھے دیکھتے ہیں فینا اپنے درمیان ضعیفہ کمزور، ہم تو تجھے بالکل کمزور دیکھتے ہیں، تو ہمارے درمیان کمزور حیثیت میں ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ ولولا اور لو اگر لا رحتک تیرا قبیلہ، راحت کہتے ہیں خاندان، قبیلہ، برادری، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا لارا جمناکا ہم تجھے رجم کرتے، یعنی تجھے سنسار کر کے مار دیا ہوتا۔ یہ تمہارے قبیلے کی وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم نے یہ شرم کی ہوئی ہے کہ تمہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ یہ کون کہہ رہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ ہمیں تیری باتیں نہیں سمجھ آتی اور تو ہے بھی ہمارے درمیان کمزور، اور ہمیں تیرے خاندان کا خیال ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ وما انت علینا بعزیز اور نہیں ہے تو ہم پر کیا عزیز، طاقتور، بھاری، تمہارا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں اور یہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ اور آج کے زمانے میں بالکل اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم مال میں کمی نہیں کریں گے یا ناپ میں کمی نہیں کریں گے تو کیسے ہمارے پاس یہ مال رہے گا، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ قالوا یا شعیب انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم تمہیں اپنے درمیان کیا دیکھتے ہیں؟ ضعیف، کمزور، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اور اگر تیرا قبیلے کا پاس نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور تم تو ہمارے اوپر کچھ بھاری نہیں ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارہتی کیا میرا قبیلہ، عزو تمہیں زیادہ عزیز ہے، زیادہ تم پر بھاری ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ کی سے، یعنی تمہیں جو تم میری برادری کے دباؤ کا خیال رکھ رہے ہو، کیا تمہیں اللہ سے زیادہ برادری کا دباؤ تم پر زیادہ ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ اور تم نے اسے ڈال دیا، وَرَاءَكُمْ اپنے پیچھے، ظہریہ پیٹھ، اور اس کو یعنی اللہ کو تم نے اپنی پس پشت ڈال دیا،
یعنی اللہ کو پس پشت ڈالنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا. قال یا قومی، اس نے کہا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم برادری کو اللہ سے زیادہ ویٹیج دیتے ہو. واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہے. ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھو، ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، اس کو گھیرنے والا ہے، تمہارے عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی دیکھیے، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اعْمَلُوا، تم عمل کرتے رہو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، تم اپنے کام کیے جاؤ اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں. یعنی یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا لہجہ بھی اب دھمکی والا ہو گیا کہ اگر تم میری بات نہیں مان رہے تم بھی اپنا کام کیے جاؤ، میں بھی اپنا کام کیا جاتا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزی، من کس کے پاس، یأتیہ آتا ہے، عذاب عذاب، یخزی سے رسوا کرنے والا، کس کے پاس تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ورتقبوا، تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تم بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر تم اپنے کام کیے جاؤ، انی عاملون، میں بھی کام کرتا ہوں. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزی، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کس کو رسوا کرنے والا عذاب پہنچتا ہے. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ورتقبوا، تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں. ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا حکم، ہمارا امر آ گیا، یعنی عذاب کا وقت آ گیا، عذاب آن پہنچا، تو نجینا شعیبہ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، وَأَخَذَ، اور پکڑا، دبوچا، کن کو، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. کس نے پکڑا؟ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، ایک فرشتے نے چیخ ماری جس سے ان کے دل پھٹ گئے. اور یہ کیسے ہو گئے؟ فَأَصْبَحُوا، پر یہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے پڑے ہوئے تھے. تو وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے آ کے، ایک کڑک نے آ کے پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کی بستیاں ایسے ویران ہو گئی کہ لم یغنوا فیہا، کہ لم، گویا کہ لم یغنوا، نہیں آباد ہوئے تھے، فیہا، ان میں، یعنی یہ کبھی آباد ہی نہیں تھی، کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے. اللہ خبردار، اللہ خبردار، بعدًا لمدین، مدین کے لیے پھٹکار ہے، کما بعیدت سمود، جیسا کہ یہ پھٹکار تھی قوم سمود پر. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا، نجینا شعیبہ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک کڑک نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، الا سنو، بُعْدًا لِمَدْيَنَ، مدین والوں کے لیے پھٹکار ہے، مدین والوں پر لعنت ہے، کما بعیدت سمود، جیسے سمود پر پھٹکار ہے.
یہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چلیے اوکے سر، اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت